بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ استغفار کے فضائل اور آداب۔ اطلاع کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام پاک سے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے کہ میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے سامنے فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کے کہتا ہے کہ میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس پر پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کے تینوں گناہ معاف کر دیے۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت ابو صدیق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے وہ گناہ پر اڑنے والا شمار نہیں ہوتا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کی روایت۔ حضرت زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد مبارک فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہوئے سنا، آدم کے بیٹے، بے شک جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان بھی زندگی بھر گناہ کرتا رہے تو اتنے گناہ نہیں کر سکتا جتنے کہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو پر کر دے۔ عبادہ بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر روزانہ ربنا اغفر لی
ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھے گا، 25 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو کتنی فضیلت حاصل ہوں گی؟ جتنی بھی استغفار کے بارے میں فضائل بیان کیے ہیں نا، یا اس کے علاوہ جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں استغفار کے بارے میں، اللہ مغفر لی، اپنے لیے اے اللہ میری مغفرت کر دے، استغفار کرنے کی سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ پھر اللہ مغفر لی ربنا اغفر لی، پھر ولی والدیہ، پھر جو والدین کے لیے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا تو وہ والدین کا سعادت مند شمار ہوگا اور نیک شمار ہوگا، والدین کا خدمت کرنے والا شمار ہوگا۔ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ سارے مومنین کی مغفرت کر دے، تو جیسے یہ حدیث بیان کی گئی کہ سارے جتنے بھی مومن مرد اور عورت ہیں ان سب کے برابر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ پھر جو 25 مرتبہ سب کے لیے دعا کرے گا، مومن مردوں عورتوں کے لیے، اللہ پاک اس سے مستجاب دعوات بنا دیں گے، یعنی کہ اس کی جب بھی دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے فجر کی نماز سے پہلے مسجد جاتے ہوئے یا مسجد سے آتے ہوئے یا بیٹھ کے فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ عمل کریں تو اس کا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر استغفار جو کرتا ہے، استغفار کے بارے میں ایک بہت مشہور استغفار ہے، اگر آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سنا، جوشا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں ان کلمات کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، قائم رہنے والے ہیں، انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہم نے دیکھا کہ 70 مرتبہ، اور بعد میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اس لیے جو صبح شام کی تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ تیسرا کلمت 100 مرتبہ پڑھے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھے اور استغفار 100 مرتبہ پڑھے، اگر یہ استغفار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو اتنا پیارا استغفار ہے کہ استغفر اللہ الذی، اس میں اللہ سے استغفار بھی ہے، اور لا الہ الا ہوا کلمہ طیبہ بھی ہے جو سب سے زیادہ بڑھ کے جو ہے ذکر ہے، اور حی القیوم، یعنی کہ اس کا اسم اعظم کے بارے میں فرمایا گیا یا حی یا قیوم، یہ اس میں جو ہے اسم اعظم بھی شامل ہے، اور واتوب الیہ، اور توبہ کرنے والا بھی ذات میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے اس کا جو ہے آدمی معمول بنائے صبح شام، تو انشاءاللہ گناہوں پہ اڑنے والا شمار نہیں ہوگا۔ حضرت سلمہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے، اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ اس لیے اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار پڑھنے والا بنائے، استغفار کرنے والا بنائے۔ اور جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے پڑھی تھی سورہ نوح میں کہ جو لوگ استغفار کریں گے اللہ رب العزت ان کو جو ہے خوب بارشیں برسائے گا، اور ان کو اولاد سے نوازے گا، اور ان کے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس کے اندر سارے مسائل جو ہیں اللہ پاک نے حل کر دی ہیں۔ اس لیے جی لگا کے دھیان جما کے تو آدمی نماز کے بعد جو ہے استغفار کرے، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہنا، یہ اذکار مسنونہ میں شامل ہے۔ اس کے بعد فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد صبح شام کے وقت میں اگر آدمی ذکر کرنے بیٹھ جائے تو ایک حدیث میں آتا ہے اے ابن آدم تو فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ تو فجر کی نماز کے ہم 33 مرتبہ تو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو تیسرا کلمہ جو ہے یہ 33 کے بجائے دوسری روایت میں 100 مرتبہ بھی آتا ہے، 25 مرتبہ بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم 33 کے ساتھ
67 مرتبہ اور اس ملا لیں تو تسبیحات تیسرا کلمہ ہو جائے گا، اسی طرح درود ہو جائے گا، اسی طرح استغفار کی تسبیح جو ہے، استغفار میں مختلف استغفار آتے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہہ لیں۔ مختلف الفاظ ہیں، جس کے ساتھ مناسبت ہو وہ ان استغفار کو جی لگا کے دھیان جما کے کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً فرمایا کوئی نیکی کر لیا کرو، اس کی برکت سے جو ہے وہ گناہ دھل جائے گا۔ تو پوچھا صاحب کرام کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی کوئی نیکی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہیں گے تو انشاءاللہ اس میں کلمہ بھی شامل ہوگا، استغفار بھی شامل ہوگا، اور اس گناہ کی نحوست جو ہے دھل بھی جائے گی، اور فرشتے جو ہے اس گناہ کو لکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔